اصل تصوف کیا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو صوفی بزرگ کے آستانے سے سمجھیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہاتھوں میں عصا لینے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا جہبت تہبت پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا دو پلی ٹوپی پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا چار تر کی ٹوپی پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا کھانے کو ترک کرنے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا غاروں میں بیٹھنے کا نام تصوف ہے۔ 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے جتنے نوزائیدہ فرقے پیدا ہوئے ہیں سب نے اگر ٹارگٹ کیا ہے تو تصوف کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے اسلام کا مغز ہے، اسلام کا گودا ہے۔ اگر اسلام سے تصوف کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام میں بچتا کیا ہے؟ اسی لیے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ ٹارگٹ جو ہے وہ تصوف کو کیا ہے۔ اسی نے کہا تصوف جو ہے وہ رہبانیت کی دوسری شکل ہے، کسی نے کہا تصوف جو ہے عیسائیت کی دوسری شکل ہے۔ غرض کے تصوف کو الگ الگ انداز سے جو ہے وہ تان کر شکار کیا گیا، لیکن اللہ اکبر آج مغربی دنیا تصوف کی کروڑہ کروڑ مخالفت کے باوجود تصوف کی طرف مائل ہے۔ آج ہماری نئی نسل بھی تصوف کی طرف مائل ہے اور تصوف کے نام پر دنیا لٹ رہی ہے، دنیا کو لوٹا جا رہا ہے۔ اصل تصوف کیا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو صوفی بزرگ کے آستانے سے سمجھیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہاتھوں میں عصا لینے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا جہبت تہبت پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا دو پلی ٹوپی پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا چار تر کی ٹوپی پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا کھانے کو ترک کرنے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا غاروں میں بیٹھنے کا نام تصوف ہے۔ لیکن آئیے اللہ اکبر تصوف کی تقریباً تعریفات یہ تو وہ ہے جو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بکواسات بکے ہیں، لیکن جنہوں نے واقعی تصوف کی تعریف بیان کی ہے اس میں تقریباً کم و بیش 10,000 اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے کہا تصوف یہ ہے، تصوف یہ ہے، تصوف یہ ہے، لیکن اللہ اکبر جب ہم صوفی بزرگ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حقیقی تصوف کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے نہ تصوف جو ہے لباس سے تعلق رکھتا ہے، نہ تصوف جو ہے وہ غذا سے تعلق رکھتا ہے، نہ تصوف جو ہے کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، نہ تصوف جو ہے کسی نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف ہے تصوف ہے۔ اللہ اکبر حضرت سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہے۔ جب سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں میں تو دنیا کا تذکرہ بھی نہیں کرتا اور آخرت کو بھی میں بہت یاد نہیں کرتا، یہاں پہنچ کر ممکن ہے کچھ اہل ظواہر سکتے میں پڑ جائے، آخرت کو یاد نہیں کرتے، تو میں صوفی صاحب کی بات پر حضرت سیدنا صادق کلیہ کی یہ بات پیش کروں۔ کہتے ہیں احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرامش، احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرامش، ایجا رضائے جانا رضوان شدست مارا، ایجا رضائے جانا رضوان شدست مارا۔ صابر پاک کہتے ہیں عاشقوں پر جنت بھی حرام ہے، جہنم بھی حرام ہے، عاشقوں کے لیے تو یار کی رضا سب کچھ ہے۔ حضرت صوفی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں، نمبر ایک وہ کیا ہستی ہوگی۔ میں ناگور والوں کو صوفی صاحب بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ انتہائی درجے کی ناکامی ہوگی کیونکہ یہاں تو بچہ صوفی صاحب کو جانتا ہوگا، لیکن بہرحال آپ نے بلایا ہے تو کوئی سبق تو سنانا ہوگا۔ جن کو یاد ہے ان کو تازہ ہو جائے، جن کو نہیں یاد ہے ان کو پتہ چلے کہ آپ کس کے پڑوس میں بستے ہو۔ یار کو کے سوا سب ترک کرنے کا نام تصوف ہے۔ آج تصوف کے نام پہ بہت دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور جتنی دکانیں تصوف کے نام پر ہیں
کسی دکان میں تصوف نہیں الا ماشاء، اس لیے کہ حب دنیا جب تک دل میں ہے یار دل میں بس کرتا اور ساری برائیوں کی جڑ حب دنیا ہے. اگر آج مذہبی طبقہ غیبت کا شکار ہے حب دنیا، دنیا دار طبقہ تو زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے اور متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. اگر اہل دین کا دعویٰ کرنے والے لوگ غیبت میں مبتلا ہیں تو یہ حب دنیا کی وجہ سے، حسد ہے تو حب دنیا کی وجہ سے. اگر استنجا خانوں میں لفافے کھول کے دیکھے جا رہے ہیں تو حب دنیا کی وجہ سے. اگر اللہ اکبر لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے حب دنیا کی وجہ سے. جہاں پر زیادہ شہرت، زیادہ عزت، زیادہ استقبال پھول پھینکے جا رہے ہیں اگر ان شہروں کی طرف توجہ ہے تو حب دنیا کی وجہ سے. اللہ اکبر اگر پبلک کو دیکھ کر کے دل خوش ہو رہے ہیں حب دنیا کی وجہ سے. اچھی طرح یاد رکھنا جب تک دل کے اندر دنیا بسے گی یار کا تصور چھوڑ دیجئے. اور آج اپنے دلوں کو چیک کیجئے. میں کسی پر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، اللہ صوفی صاحب کے آستانے پہ یہ کہہ رہا ہوں. میں تو صرف آموختہ سنانے آیا ہوں اور خانقاہوں میں تقریر کا مزاج لے کر میں کبھی نہیں گیا. میرا رب جانتا ہے میں اپنے دل کی بات کروں، اللہ میرے دل کا تزکیہ کرے. لیکن ایک بات اپنے دلوں کو جھانک کر دیکھے، جو دنیا کی محبت کا سور بٹھا رکھا ہے، جو دنیا کی محبتوں کا خنزیر بٹھا رکھا ہے. اللہ اکبر کیا ایسے لوگوں کی بھی نماز ہوتی ہے جو بغل میں مسجد میں سور لے کر جاتے ہیں؟ ارے نادان، جو بغل میں سور لے کر کے جائے اس کی نماز نہیں ہوتی تو جو دل کے اندر دنیا کی محبت کا سور بٹھا کر کے جائے اس کی نمازوں کا کیا؟ اللہ اکبر. ابھی وقت رہا اور آپ سننے کے موڈ میں رہیں تو میں آپ کو عرض کروں گا صوفی صاحب کو منوانا اتنا ہارڈ ہے، اتنا مشکل ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ صوفی صاحب کی زندگی کو پڑھا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئی اور سلطان الہند سرکار غریب نواز کی زندگی میں گویا کہ میری روح فائٹ کرنے لگی. یہ بڑے بڑے اولیاء جن کی ولایت پر عالم اسلام متفق ہے، صوفی صاحب نے کبھی ان کو ولی اور شیخ کہہ کے نہیں پکارا بلکہ مولانا کہہ کے پکارتے تھے. کہتے تھے میں اس کو کیا ولی مانوں جس کے اندر میں دنیا کی محبت دیکھتا ہوں. دنیا کی محبت جس کے پاس ہو میں اس کو ولی نہیں بلکہ مولانا کہتا ہوں. میں بس ان کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا حضرت اپنے اوپر مت لیجیے گا، واللہ میں صرف نقل کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور ہر مولانا دنیا کی محبت میں نہیں رہتا، لیکن یہ صوفی صاحب کا اپنا مزاج ہے کہ انہوں نے اب شیخ نہیں کہا. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں سلسلوں کے درمیان آگ لگانے نہیں بلکہ دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ لگانے آیا ہوں. اللہ اکبر. ذرا توجہ تو فرمائے، جن کی ولایت پر عالم اسلام متفق ہے صرف ان کے پاس مال ہونے کی وجہ سے صوفی صاحب نے ان کو ولی نہیں مانا بلکہ شیخ کہنے کی بجائے مولانا کہہ کے پکارا کرتے تھے. میں حیران ہوں سرکار شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی جیسی جس کے بارے میں صفات فرماتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی وہ ہے کہ میرے بعد اب بغداد میں بلکہ عراق میں سب سے آخری جو بزرگ ہوا ہے، اب شہاب الدین کے بعد قیامت تک شہاب الدین جیسا ولی عراق کی سرزمین کبھی نہیں دیکھ سکتی. حضرت صوفی صاحب ان سے اتنا متاثر تھے کہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر کچھ پانا ہے تو عوارف المعارف کا مطالعہ کرو. شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب پڑھنے، لیکن ان کے بہت سارے خلفاء کو کبھی انہوں نے ولی مانا ہی نہیں. جھگڑا ایک تھا، جھگڑے سے مراد ہے کہ اختلاف، لڑائی. صوفی کبھی نہیں، صوفی کی پہلی پہچان ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ صوفیوں کا قول ہے جھگڑا کتے کرتے ہیں انسان نہیں کرتا.